بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو لمفی سکن جو کہ پورے پاکستان میں بیماری آئی ہوئی ہے اور اس نے تباہی کر دی ہے، منہ کھر کے بعد یہ دوسری وائرل ڈیزیز ہے۔ ایک تو منہ کھر کی بیماری آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کب سے، یہ 30-40 سال سے اس نے سارا جو ملک میں ہو رہی ہے، اور یہ وائرل ڈیزیز ہے۔ اور وائرس کی جو بیماری ہے وہ جس ملک میں بھی آ جائے اس سے وہ پھر ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کووڈ کی بیماری جو وائرل تھی، اس کا یہ حل ہے کہ اس کی ماس ویکسینیشن 100% جانوروں کو کی جائے تاکہ وہ بیماری ختم ہو جائے۔ جب آپ 2 سال میں پورے جانوروں کو لگا دیں گے تو اس سے اس کا وائرس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جانور میں بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور اس کو پھر دیکھا جاتا ہے 3-4 سال کہ اس میں کتنا بیماری کا جو انسیڈنس ہے یا اس کا وقوع، اور اس کے بعد وہ ملک ڈیزیز فری ہو جاتا ہے، جیسا کہ ایڈوانس ملکوں میں ہے کہ یہ بہت سارے دنیا کے ممالک میں یہ بیماری منہ کھر کی نہیں ہے، اور آپ کے سامنے ماس ویکسینیشن ہوئی ہے۔ لیکن محکمہ لائف اسٹاک ان بیماریوں کی ماس ویکسینیشن کر رہا ہے جو کہ بیکٹیریا سے پیدا ہوتی ہے، جو کہ چھوت کی بیماری نہیں، اور وہ قابل علاج ہے۔ جراثیم کی ایک قسم ہے جو بیکٹیریا ہے اور ایک قسم وائرس ہے۔ تو جو بیکٹیریل ڈیزیزز کی 100% ویکسین پوری دنیا میں نہیں ہوتی، اور پاکستان میں 10 سال سے ہو رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ تو اب وہی بتا سکتا ہے جس نے یہ کام شروع کیا ہے، اور جو کام ایک دفعہ شروع ہو جائے پاکستان میں وہ پھر چلتا رہتا ہے۔ اس کی جسٹیفیکیشن ہے یا نہیں ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایک فٹ اینڈ ماؤتھ کی بیماری کا ہر سال ہزاروں جانور مرتے ہیں اور لوگ بڑی مہنگی ویکسین لے کے ان کو کرتے ہیں۔ تو یہ اب ایک نئی مصیبت آ گئی، اور یہ جو مصیبت آئی ہے یہ بھی غلطی ہے۔ کراچی میں جب یہ 4 مہینے پہلے 5 مہینے پہلے آئی ہے تو اس میں اتنی تباہی نہیں ہوئی جتنی پنجاب میں ہوئی، کہ پنجاب میں کیٹل پاپولیشن بھی زیادہ ہے، اور اس جگہ تو صرف جو گائیوں میں آئی ہے۔ پنجاب میں یہ بیماری بھینسوں میں بھی آ چکی ہے۔ تو عقل مند جو ملک ہوتے ہیں اس میں جب ایک صوبے میں کوئی اس طرح کی بیماری آئے تو اس کو وہ بین کر دیتے۔ ایک صوبہ سندھ ہے تو وہ انڈس کی پرلی طرف وہ پابندی لگانی تھی پنجاب گورنمنٹ نے 4 مہینے پہلے۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ وہ بند فلڈ آیا ہو تو یہ سو جاتے ہیں، اور جب بند ٹوٹ کے لوگ مرنے لگتے ہیں پھر یہ گاڑیاں لے کے پھر تماشا بازی شروع کرتے ہیں کہ ہم ٹیکے لگاتے ہیں۔ وہ کیا، اب جب ایک آؤٹ بریک ہو گئی ہے، ان کے پاس ویکسین نہیں ہے، اور جو ویکسین بنا رہے ہیں وہ بھی وہ الٹ ہو رہا ہے کام، تو یہ ویکسین بنانا تو مشکل کام ہے۔ تو یہ اسی وجہ سے یہ ویکسین جو ہے اس پہ بین لگا دیا ہے FAO نے منہ کھر کی بیماری پہ، اور وہ 5 سال سے باہر سے امپورٹ ہو رہی ہے۔ تو یہ اب بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم کراچی میں جو ڈرامہ ہوا ہے اس میں میڈیا نے اٹھایا ہے، اور اس میں جو دودھ مافیا ہے جو روز کھلے دودھ کے خلاف ٹی وی پہ اشتہار چلاتا ہے، ان کا بھی ہاتھ ہے، اور اس جگہ کھلا دودھ بکنا بند ہو گیا اور گوشت بکنا بند ہو گیا۔
وہ اتنا پروپوگنڈا کیا گیا، اور وہاں تو بہت کم مورٹیلٹی ہوئی ہے. اور اس جگہ جو پاکستان میں کراچی میں یہ عام جو بیماری ہے، اس میں 106 104 بخار ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دانے وغیرہ بنتے ہیں، اور اس کے بعد جو یہ بیماری کی پوری علامات ظاہر ہوتی ہیں. اور اس میں جو بہت ہلکی قسم کا وائرس تھا تو اس میں معمولی اور وہ ریکوری بھی ہوئی ہے، تو جانور کا نقصان بہت کم ہوا ہے سندھ میں. تو سندھ میں اگر پابندی لگتی تو یہ مصیبت ہی نہ آتی. اب یہ بیماری آ گئی ہے تو یہ منہ کھور کی طرح یہ ویکسین بھی کرواتے رہے لوگ، تو یہ بار بار آئے گی اور اس کی ویکسین کرنی پڑے گی ہر سال. لیکن اس میں جو وائرل ڈیزیزز ہیں، جب آپ پہلی دفعہ ویکسین کرتے ہیں تو اس کو آپ نے بوسٹر ڈوز لگانی ہوتی ہے. اب یہ جو کوئی ابہام پایا جاتا ہے، ہو سکتا اسٹرین میں بھی فرق ہو. اس وقت پوری دنیا میں 5 ویکسینز اس کی بنائی جا چکی ہیں، اور یہ ساؤتھ افریقہ کی ویکسین ہے جو کہ اس جگہ وائرس ہے، اور جو اصلی بیماری ہے اس میں تو یہی وہ لٹریچر شو کرتا ہے کہ وہ ٹیکس بورن ہے، ویکٹر بورن ہے، یہ چچڑ. یہاں کوئی مچھر کئی ملکوں میں ایسی ہے کہ وہ کاٹتا ہے، بڑا مچھر ہے. تو پاکستانی مچھر تو جانوروں کو نہیں کاٹ سکتے، ان کی کھال بڑی موٹی ہوتی ہے، لیکن وہ اسپیشل جو افریقہ وغیرہ میں مچھر ایسے ہیں جو کہ وہ جانوروں کو بھی کاٹتے ہیں. تو جو ویکسین جو سب سے پہلے آئی ہے وہ ساؤتھ افریقہ کی ہے. وہ 100 ml کی ڈوز ہے جس کی قیمت 60,000 ہے. 60 پہلے تو 60,000 تھی، اب ہو سکتا ہے وہ زیادہ ہوگی ہو. اور اس کے علاوہ ترکی کی ہے، وہ بھی اچھی ویکسین ہے. لیکن آپ جن لوگوں کے جانور بچ گئے ہیں وہ اس ویکسین کروائیں، اور اس کے بعد 3 ہفتے بعد دوبارہ ویکسین کروائیں، جو کہ اصل علاج ہے. ایک ویکسین کرنے سے بیماری آ سکتی ہے، اس کو مکمل امیونٹی بوسٹر ڈوز دیتی ہے، تو اس لیے بوسٹر ڈوز استعمال کرنا ضروری ہے. اب یہ جو دیسی علاج شروع کیے ہیں لوگوں نے، اور کوئی ہومیوپیتھک بنا رہا ہے، کوئی تیل بنا رہا ہے کہ اوپر تیل لگا دو تو وہ ختم ہو جائے، یہ تو سمجھ سے باہر ہے. ایک ہی طرح کا وائرس ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ شدت سے اٹیک کرتا ہے، اور اس جانور میں اندر بھی وہ پھوڑے بن جاتے ہیں، لنگز میں، لیور میں. 3% یا 4% جانور وہ ٹریٹمنٹ کے باوجود مر جاتے ہیں، یا لیٹ ٹریٹمنٹ کیا جائے تو اس میں سیکنڈری انفیکشن جو اور بیماریاں ہیں ان کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، تو اس سے نقصان ہوتا ہے. بچے چھوٹے ہیں ان کو، اور ان کے علاوہ جو ان کو سپورٹک ٹریٹمنٹ جو اس کو ساتھ اینٹی بیوٹک اور جو اس کو اچھی خوراک، اگر آف فیڈ ہو گیا جانور تو اس کو ڈرپ وغیرہ اور اس کی ٹاکسن جو بنتے ہیں وائرس سے، وہ ڈرپ میں لگا کے آپ لگائیں گے تو یہ نقصان کم ہوتا ہے. اس کا میں لنک دے دیتا ہوں، وہ پہلے بھی میں نے ویڈیو جو کر کے علاج ان کا بتایا ہے. تو آپ اس طریقے سے اپنے جانوروں کو بچا سکتے ہیں. اب یہ بیماری ختم نہیں ہوگی، یہ منہ کھور کی طرح چلتا رہے گا سسٹم. اور اس میں جو لوگ ذمہ دار ہیں وہ آپ دیکھ لیں، اگر وہ سندھ پہ پابندی لگا دیتے اور ادھر ویکسین ہوتی تو پھر ممکن تھا کہ یہ بیماری نہ آتی. اور جہاں پاکستان میں کس طرح بیماری آئی ہے، وہ بھی کوارنٹین، جب باہر سے جانور آتے ہیں تو اس کو وہ انہوں نے رکھا نہیں، جو اس کو 3 ہفتے رکھنا ہوتا ہے. اس میں اگر وائرس ہو تو وہ پتہ چلتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی باہر سے جانور آیا اور اس میں یہ بیماری ہوئی ہوگی تو اس سے یہ پھیلی ہے. تو یہ غلطی ہماری ہے
ہم لوگوں کی غلطی ہے. اب دیکھیں جو کے پی کے اور بلوچستان اور ہر جگہ بیماری پھیل گئی، تو اگر ایک صوبے میں بھی پھیلتی ہے تو اس کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. تو یہ اب ہمارے تو ہر محکمے کی بدقسمتی ہے. اسی لیے تو اس کو یہ تیسری دنیا کے لوگ جو زیادہ امیر ملک ہیں وہ اس لیے ہمیں تیسری دنیا کہتے ہیں کہ جس میں لوگ سیاستدان اور قانون کی عملداری نہیں اور ہر چیز پیسے سے ہوتی ہے جیسے اب ہو رہا ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.